السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام خبر یہ ہے. میں ہوں شازیہ ذیشان. پروگرام میں سعید قاضی ہے میرے ساتھ اور اسلام آباد سے ہیں رؤوف کلاسرا صاحب. ناظرین، حکومت اور کالعدم تحریک طالبان کے درمیان براہ راست مذاکرات کا پہلا دور مکمل ہو گیا ہے، جس میں مذاکرات جاری رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. مولانا سمیع الحق کہتے ہیں کہ طالبان اور حکومت کو آمنے سامنے بٹھا دیا، برف پگھل چکی ہے اور قوم کو جلد خوشخبری دیں گے. سوال یہ ہے کہ برف اگر ایک ہی ملاقات میں پگھلنی تھی اور صرف آمنے سامنے بٹھانے سے ہی معاملات حل ہونے تھے تو ملک و قوم کا آخر اتنا نقصان کیوں کیا گیا؟ کیوں مذاکرات کی کامیابی اور ناکامی کا شور مچاتے رہے؟ کیا مذاکرات کا جو پہلا دور جو 7 گھنٹے جاری رہا امن کی گھنٹی ہے؟ اس پر آج ہم بات کریں گے. اور دوسری خبر سرکاری ملازمین کے لیے ہے، جن کو وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے آئندہ وفاقی بجٹ سے کوئی توقع کوئی امید نہ رکھنے کا پیغام دیا ہے. لہٰذا سرکاری ملازمین خاموش رہیں، جیسے تیسے بھی ہے اپنا گزارا کریں، نہ تنخواہیں بڑھیں گی اور نہ ہی پینشن. ہاں، البتہ ارکان پارلیمنٹ کو ترقیاتی فنڈز کے لیے 2-2 کروڑ ضرور دیے جائیں گے، کیونکہ شاید اس کے بغیر ملک میں کوئی ترقی نہیں ہو سکتی. لیکن سوال یہ ہے کہ اگر مہنگائی کے تناسب سے تنخواہیں نہیں بڑھیں گی تو کیا کرپشن جو پہلے سے ہی ہو رہی ہے مزید اسے بڑھاوا نہیں ملے گا؟ کیا سرکاری ملازمین کے لیے ہی خزانہ خالی ہے؟ اس پر آج ہم بات کریں گے. ساتھ ہی روزانہ کی طرح کچھ ایکسکلوسیو اور اہم خبریں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے قاضی صاحب اور کلاسرا صاحب. سب سے پہلے قاضی صاحب سے پوچھ لیتے ہیں. جی قاضی صاحب. ایک تو آج رپورٹ شیئر کریں گے آپ سے کہ جو نادرا کا چیئرمین 2.5 مہینے سے تعینات نہیں ہوئے، تو کون کون سے جو پروجیکٹس ہیں وہ پینڈنگ پڑے ہیں اور کون سے جو ہماری انٹرنیشنل ڈیڈ لائنز تھیں وہ لیپس ہونے والی ہیں. اور اس کے ساتھ ہم یہ بھی بات کریں گے کہ کون کون سے لوگ جو ہیں وہ اس لابینگ میں مصروف ہیں کہ کون اوپر آئے اور کس طریقے سے. اب ظاہر انٹیریئر منسٹری نے آلموسٹ اسے ٹیک اوور کر لیا اور ایک میٹنگ اس کے بورڈ آف جو ڈائریکٹرز کی اس کو چیئر بھی کر چکے ہیں چودھری نثار علی خان صاحب. اس پہ تھوڑی سی بات کریں گے. پھر اس کے ساتھ بات کریں گے کہ پیپلز پارٹی نے دوبارہ سوئس بینکوں سے رابطہ کیا ہے اور $3 لاکھ کا جو نیکلس تھا اس کی واپسی کے لیے اشارے ان سے درخواست کیا. انہوں نے پاکستان حکومت سے رابطہ کیا کہ جی ہم واپس کریں یا نہ کریں، اور یہ حکومت کہہ رہی ہے کہ جی ہم اس میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کریں گے. بہرحال ہماری تو درخواست ہے کہ نہ جانے کس تنگ دستی میں رہ رہا ہوگا ان کا خاندان، تو یہ واپس ہی کر دیں تو اچھی بات ہے. $3 لاکھ کا. اور اس کے ساتھ ایک بڑی دلچسپ خبر ہے تو یہ انٹرنیشنل مگر اس کو ہم نے جوڑا ہے اپنے ملک کی معیشت سے. خبر یہ ہے کہ اس وقت جو اٹلی کا ایک مافیا ہے اس کی جو اس پچھلے سال انکم ہوئی ہے وہ ڈوئچے بینک اور میکڈونلڈ دونوں کے پرافٹ سے بڑھ کر ہے. تو یہ تو وہاں کی کیفیت ہے، مگر ہمارے ہاں بھی تو کالے دھن کا راج ہے. تو آج ہم کالے دھن کی معیشت پہ بات کریں گے کہ یہ ہماری جو وائٹ معیشت ہے کیسے سکڑتی چلی جا رہی ہے اس کالے دھن کی معیشت کے باعث، اور کالے دھن کی معیشت کے باعث پھر جو ہے طالبان بھی بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور کالی سیاست بھی بڑھتی چلی جا رہی ہے. اس پہ بات کریں گے. ٹھیک ہے، کلاسرا صاحب کے پاس چلتے ہیں. جی کلاسرا صاحب، آپ کیا بتائیں گے؟ شاہ جی، آج تو میرا بھی جی چاہ رہا ہے کہ میں بھی انٹرنیشنل سٹوری سے اپنی سٹوری آج شروع کروں، اگر آپ اجازت دیں. جی جی. لندن میں ایک سکول ٹیچر نے وہاں پہ بچوں کو لنچ کے پیسے کھا گئی ہے. وہ وہاں پہ میرے لیے بڑی انٹرسٹنگ سٹوری تھی. میں کہ یہاں پہ اور اچھی خاصے کھاتے پیتے گھرانے کی خاتون ہے. تو کل انڈیپینڈنٹ میں سٹوری میں پڑھ رہا تھا کہ وہ بچوں کو اسکول کے لیے جو لنچز تھے، لنچ کے جو پیسے آتے تھے اسکول کو آ کے ملتے تھے، وہ سارے کے سارے خاتون کھا گئی ہے. اور عدالت نے ان کو 8 مہینے کی سروس کا حکم دیا کہ آپ جائیں اور لوگوں کے گھروں میں آپ کام کریں، لوگوں کو سروس دیں. اب آپ کو ہم جیل تو نہیں بھیج رہے. تو ایک تو انٹرنیشنل سٹوری میں کہ آپ کے ساتھ میں جاتے جاتے پہلے شیئر کر لوں. اور دوسری جو سٹوری یہ لوکل لیول پہ کریں گے وہ اسلام آباد کے حوالے سے کہ اسلام آباد کے پولیس کے جو ٹاپ یہ باسز تھے، آخر 1 سال کی یہ ناکامی کے بعد، نااہلی اور نالائکی کے بعد ان کو ہٹا دیا گیا ہے. ایک سکندر حیات صاحب کو ہٹایا گیا ہے اور ساتھ میں ایس پی آپریشن یہاں پہ تھے ڈاکٹر رضوان صاحب تھے، جو ہم نے ان کو نک نیم دیا ہوا تھا جو پچھلے 6 مہینے سے کہ یہ تو باجی پولیس ہے. یہ تو اور یہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ یہ پولیسنگ کر سکیں یا انہیں کوئی اندازہ ہو کہ پولیسنگ دنیا بھر میں کی کیسے جاتی ہے. چودھری صاحب کو خیال تو آ گیا ہے لیکن بڑا لیٹ آیا ہے. اور چودھری صاحب خود کیوں نہیں استعفیٰ دیا اس پہ بھی بات کریں گے، کیونکہ مصروف نے فرمایا تھا پریس کانفرنس کر کے، ابھی تک اس کے وہ پڑا ہوگا فوٹیج کہیں نہ کہیں پہ کہ اسلام آباد بالکل محفوظ ترین شہر بن چکا ہے اور اس کے 1 ہفتے بعد اسلام آباد میں دہشت گردی ہوئی تھی. تو وہ ریزن دیں گے. پلس اس کے ساتھ ہی ہے اسلام آباد پولیس کی کارکردگی کے حوالے سے کہ کل قومی اسمبلی میں ایک رپورٹ پیش ہوئی ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ پچھلے 4 سالوں میں 3000 سے زیادہ گاڑیاں یہاں سے چوری ہوئی ہیں جو 4 ارب روپے کی بنتے. 3000 گاڑیاں اسلام آباد سے چوری کی گئی. صرف شہر کی بات بتا رہا ہوں، 4 ارب روپے کی. اس پہ بھی بات کریں گے. ٹھیک ہے
ناظرین، سب سے پہلے ہم نے بات کرنی ہے، کل حکومت اور طالبان کے درمیان براہ راست مذاکرات کا پہلا دور مکمل ہو گیا. حکومتی کمیٹی کی بڑی توازو کی گئی، دمبے کے گوشت کی روایتی ڈشوں سے توازو کی گئی اور کہا گیا ہے کہ برف پگھلنا شروع ہو چکی ہے. ایسا کہنا تھا مولانا سمیع الحق کا، اور کہا جا رہا ہے کہ مذاکرات انشاءاللہ کامیاب ہوں گے اور قوم کو کئی سب جلد خوشخبری ہم سنائیں گے. کیا معاملات اتنے سیدھے تھے، معاملات اتنے آسان تھے، اتنے سادے تھے کہ برف پگھلنا شروع ہو گیا؟ بات یہ ہے، دمبے کا گوشت تو دمبے کا، آپ ہرن کا گوشت کھا لیں، ہمیں امن و امان کہیں سے لا دیں. بات یہ ہے کہ ہمیں نا لیٹس بی ریئلسٹک، ہم نا حکومت سے بہت زیادہ توقعات لگا لیتے ہیں. اگر ایک طرف آپ عالم یہ دیکھیں کہ ہمیں مظفر گڑھ کے ایک تھانے میں جو ہے وہ FIR درج کروانا مشکل ہو رہا ہے، تو کتنا مشکل ہوگا اس ریاست کے لیے فاٹا میں امن قائم کروانا. تو ہم بنیادی طور پہ معاشی طور پہ ہم کہاں کھڑے ہیں؟ پھر معیشت کا انعکاس ہوتا ہے آپ کی سیاست میں اور آپ کی ریٹ میں. یہ گئے ہیں، ہم اس کو دیکھ رہے ہیں، اس پہ بڑے سوالیہ نشان ہے. ایک طبقہ پاکستان میں یہ کہہ رہا ہے کہ یہ بات کرنا ہی ہمارے بینیتھ اور ڈگنیٹی اور یہ ریاست کو زیب نہیں دیتا. بات ہی نہیں کرنی چاہیے تھی کیا؟ ایک طبقہ یہ کہہ رہا ہے، دوسرا طبقہ کہتا ہے جی فوری طور پہ جو غزوہ ہند کرنا چاہتا ہے وہ جاتا ہے جی فوری طور پر جا کے ان سے بات کریں اور یہ آپ کی طاقت ہے، یہ آپ کا شاید مستقبل ہے. یہ دونوں باتیں میرے خیال میں ایکسٹریم پہ غلط ہیں. بات اصل میں یہ ہے کہ اس وقت گیون سچویشن میں اس حکومت سے میں کیا توقع کروں؟ جو اس حکومت سے اگر یہ ہمیں جنگ بندی کروا دے، بھائی آپ اگر روٹی تو دے نہیں سکتے، علاج آپ دے نہیں سکتے، بے روزگار آپ دے نہیں سکتے، تو کم از کم بم دھماکے بند کروا دیں. ایک آدمی جو کام پہ جا رہا ہے، بس میں مزدور بیٹھا ہوا ہے وہاں پہ، جو بلوچستان جا رہا ہے بیچارہ مزدور، اور وہ اس کو گاڑی سے آپ باہر نکالتے ہیں اور ان کو تو بات یہ آپ ختم کروا لیں گے یا نہیں؟ سوالیہ نشان اس پہ بہت بڑا ہے. کلاس صاحب، یہی مذاکرات کی کامیابی ہے کہ یہاں پر دھماکے بند ہو جائیں، دہشت گردی جو ہے وہ ختم ہو جائے؟ یہ بڑے انتہائی کمپلیکیٹڈ ایشوز ہیں. جو لوگ اس میں کوئی میرے جاننے والے ہیں جو اس میں انوالو ہیں، میری کل سلیم صافی صاحب سے بھی بات ہو رہی تھی، ملاقات ہوئی، تو میں نے ان سے پوچھا یہ سوال کہ یہ مذاکرات ہو رہے ہیں تو کیا ہوں گے اور کیسے ہوں گے. جو ان کا انالیسس تھا، جو مجھے کسی حد تک بڑا ٹھیک بھی لگتا ہے، وہ یہی کہتے ہیں کہ طالبان پاکستانی حکومت سے باقاعدہ ایک پلان کے تحت ٹائم لے رہے ہیں. وہ افغانستان میں جو پہلے بھی اس طرح کی باتیں آتی رہی کہ افغانستان میں امریکنز اگر وہاں سے جاتے ہیں، جانے سے مراد ہے اپنی پریزنس ریڈیوس کرتے ہیں، تو ایک بیسز ان کو ملیں گی یہاں سے کہ وہ بہت ساری کاروائیاں پھر افغانستان میں بیٹھ کے پاکستان کے اندر آپریٹ کر سکتے ہیں. اور انہوں نے بڑی کامیابی سے، جب یہاں پہ آپ کو یاد ہو ایریل بمبنگ کی گئی تھی اور ہمیں بتایا گیا تھا کہ بہت بڑا نقصان ہوا ہے طالبان کا، اس کے فوری بعد آپ کو یاد ہوگا انہوں نے جنگ بندی کی پیشکش کی تھی. معاملہ یہی تھا کہ یہاں سے اپنے بندے نکالنے تھے، آپ کے جو لڑنے والے ہیں کچھ بچ گئے ہیں، جو بھی ان کو افغانستان شفٹ کیا جائے، اتنی دیر میں مذاکرات کے ساتھ انگیج کیا جائے. اور کچھ اور گروپس ہیں وہ تو مار دھاڑ کر ہی رہے ہیں. ابھی دمبے کی بات کر رہے تھے آپ لوگ کہ دمبے کا گوشت کھلائے، وہ تو میرا خیال ہے طالبان نے پوری حکومت اور پاکستانی قوم کے ساتھ دمبا بنایا ہوا ہے. اگر آپ دیکھیں جو ہماری حالت ہو چکی ہے وہ دمبے جیسی ہو چکی ہے. وہ بے شک دمبے ان کو کھلوائیں، ان کو جیسے قائد صاحب کرتے ہرن کا گوشت پیشکش کریں یا کچھ بھی کریں. یہ طالبان کو بھی پتا ہے، یہ اسٹریٹجی کے تحت وہ مذاکرات کر رہے ہیں. اب حکومت کی کیا اسٹریٹجی ہے، یہ لوگوں پہ یہ شو کرنا چاہتے ہیں کہ ہم تو میکسیمم لیمٹس پہ گئے ہیں. یہ بات ماننے والی ہے کہ وہ اپنے بہت سارے بیسز کو وہ شفٹ کر چکے ہیں وہاں سے. اب یہ جا کے ان سے مذاکرات کریں، وہی والی بات، یہ بابو ہیں. اب 4 کے 4 آپ نے بیوروکریٹ آپ نے اکٹھے کر دیے. آپ کا خیال ہے بیوروکریٹ اگر ڈیلیور کر سکتے تو 65 سالوں میں جو ملک کو ڈیلیور کیا ہے وہ آپ اور ہم نے دیکھ لیا. جب سے پیس پروسیس شروع ہوا ہے، کلاسز صاحب کوئی دھماکہ نہیں ہوا، دہشت گردی کی اس طرح سے کوئی واقعات نہیں ہوئے. وہ الگ بات ہے کہ کوئی اور گروپس ہیں جو مذاکراتی عمل کو ختم کرنا چاہتے ہیں. اس پر آ کر بات کرتے ہیں ایک بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. کلاسز صاحب، مذاکرات کے دوران حکومتی کمیٹی مسلسل چودھری نثار سے فون پر رابطے میں رہی اور پوچھا کہ ہمیں بتایا جائے کہ ہم با اختیار ہیں یا نہیں. تو جانے سے پہلے اس کا مطلب یہ ہوا کہ انہیں اختیار کوئی نہیں دیا گیا. ضرورت کیوں پوچھنے کی پیش آئی کہ ہمیں اختیار دیا جائے یا نہ دیا جائے؟ شاہجہاں، مجھے یاد آ رہا ہے کہ جب یہ کمیٹی بنی تھی تو میرے ایک جاننے والے سرکاری افسر ہیں، ان کا مجھے میسج آیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو کمیٹی بنی ہے بیوروکریٹس کی، آپ بیوروکریٹس کی ورکنگ جانتے ہیں، یہ کمیٹی کو بھی فائل کی طرح چلائیں گے جیسے یہ فائل چلاتے ہیں سارے. کیونکہ ڈی ایم جی کے افسران ہیں، پاکستان کی کریم کلاس ہے، بہت ہی انتہائی ذہین لوگ ہیں جو کمیٹی میں شامل ہیں. ان کا یہ کہنا تھا کہ اس مذاکرات کو بھی فائل کی طرح ہی ٹریٹ کیا جائے گا. اور یہ آپ جو آپ نے سوال پوچھا، اس کے بعد مجھے ان کا وہ پیغام یاد آ رہا ہے کہ یہ فائل کی طرح، یہ بیچارے نوکر لوگ ہیں، ملازم پیشہ لوگ ہیں. ان کی ٹریننگ ہوتی ہے کہ آپ نے ہر بات اپنے وزیر سے، صاحب سے پوچھ کے کرنی ہے، آپ نے ڈیفائی نہیں کرنا. یہ سرکاری ملازم کی نیچر میں ہوتا ہے. لیکن ساتھ ہی نثار صاحب نے کہا جی ہاں بالکل با اختیار ہیں، سارے اختیارات ہیں آپ کو.
बस चौधरी साहब पे वो अगर यकीन करना चाहते तो कर सकते हैं, अदरवाइज जितने लोग चौधरी साहब को जाती तौर पर जानते हैं उन्हें पता है कि चौधरी साहब एक दिन एक बात करते हैं, दूसरे दिन उससे मुकर जाते हैं और तीसरे दिन बड़ी हैरानी से पूछते हैं अगर मैंने कोई ऐसी बात की थी कभी। इसलिए चौधरी साहब पे वो यकीन तो कर सकते हैं, लेकिन मेरे जैसे लोग तो यकीन नहीं करेंगे। और आपको याद होगा हमने यकीन ये भी कर लिया था कि इस्लामाबाद बड़ा सिक्योर शहर है, बड़ा महफूज शहर है, और उसके बाद वो इस्लामाबाद कचहरी का जो वाकया हुआ था वो आपके सामने है। चौधरी साहब ऐसे बयान देते जाएंगे, वो दबंग आदमी है, उनको बयान देने में, किसी को एश्योरेंस देने में कोई मसला नहीं हो, कभी भी नहीं हुआ। मैंने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में भी उनको सुना है, डेली एक बात करते थे, दूसरे दिन उससे बिल्कुल मुकर जाते थे, तीसरे दिन चौथी बात करते थे और इसी कंफ्यूजन में रखते थे। आखिर पे आप देखेंगे नजला इन्हीं ब्यूरोक्रेट्स पे डलना है, लेकिन ब्यूरोक्रेट्स बड़े शान है, ये डीएमजी क्लास बड़ी शानी है, ये अपने ऊपर नहीं आने देगी। इसलिए हर बात, छोटी छोटी बात वो चौधरी साहब से पूछेंगे। बात आप वाली है, जाने से पहले TOR आपको डिस्कस करनी चाहिए थी, होमवर्क करना चाहिए था कि तालिबान क्या पूछेंगे और हमने उनकी कितनी बात मानी, कहां तक मानी। बिल्कुल। अच्छा काई साहब, तालिबान कहते हैं कि एक तो हमें इख्तियार नहीं है, और दूसरा आप समझते हैं, क्लासेस साहब भी कह रहे हैं कि वो टाइम ले रहे हैं, टाइम लेके क्या कोई स्ट्रेटेजी बनाना चाह रहे हैं वो? हाँ, ये एक बड़ी प्लॉजिबल थ्योरी है, कुछ लोग इस पे यकीन भी करते हैं कि वो टाइम लेके दोबारा से अटैक करेंगे। लेकिन मैं आपको इख्तियार की बात बताऊं। मेरे ख्याल में दाखिला अमूर में जितने चौधरी निसार अली खान साहब के पास इख्तियारात हैं, इतने कमेटी के पास भी हैं। जितने वजीर दिफा के तौर पे ख्वाजा आसद साहब के पास इख्तियारात हैं, वो इतने जो है कमेटी के पास भी यकीनन होंगे। तो बात यह है कि इख्तियारात का मामला नहीं है, नए हाथ बाग पे है न पा है रकाब में वाला मामला है। और ये भी आप ज़हन में रखें कि ये जो हमारे यहाँ अनरेस्ट है, ये इस वजह से नहीं हो रहा था कि हम मुज़ाकरात नहीं हो रहे थे, या मुज़ाकरात एक ऐसा अमृत धारा है कि जो जाके सारी फॉल्ट लाइन्स को क्लियर कर देगा और सुबह एक सूरज तुलू होगा जिसमें पाकिस्तान में अमन व अमान हो जाएगा। ये बात नहीं है। बात यह है कि बड़े सिस्टेमिक फेलियर हैं जो बड़ी तारीख में दूर तक जाते हैं। और ये भी जो आपस में बेसिकली मसला ये, हमने जो तारीख में जो रस्ते चुने थे वो रस्ते आज हमें उस मकाम पे ले आए हैं कि आज हम तालिबान के साथ बैठ के मुज़ाकरात कर रहे हैं। और जैसे मैं अर्ज कर चुका हूं, ये मसला इसी तरह है कि यहां पे आप रिट कैसे कायम करते हैं, सिर्फ मुज़ाकरात से नहीं करते, ना गोलियां मार के करते हैं, आप इलाकों को इकोनॉमिकली इंटीग्रेट करते हैं। वो आपने नहीं किया। काले धन की मैशत, मैं अभी आऊंगा इस स्टोरी पे कि काले धन की मैशत के आगे डुआफ हो चुकी है आपकी जो सफेद धन की मैशत है। सारा जुर्म जिसमें तालिबान भी शामिल है और सब कुछ वो उस मैशत के फैलाव की वजह से है। उस मैशत को रोकने के लिए हम कुछ कर नहीं रहे, काले धन की मैशत को हम तरवीज दे रहे हैं। अब तालिबान क्या है, बेसिकली बत्ता ले रहे हैं, उसके बाद तावान ले रहे हैं। ये इकोनॉमिक, ये माशी वसाइल पर कब्जे की लड़ाई है। और आप इस लड़ाई में हतमी फतह तब हासिल करते हैं कि जब एक आम आदमी की मैशत को आप कानूनी तौर पर एक सफेद मैशत में इंश्योर कर देते हैं। और अगर कोई क्रिमिनल है तो उसके लिए आपका प्यूनिटिव एक्शन होता है, जहां आपकी अदालतें बाख्तियार बैठी होती हैं, जहां आपकी सिक्योरिटी वहां बैठी होती है। तो इट्स नॉट दैट सिंपल। ये देखिए, ये कोई अमन का तोहफा नहीं है कि जब तालिबान से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि ये 4 हमारे इंतहाई मोअज़्ज़ज़ दोस्त आगे हैं, ये अमन जो आपकी पोटली बंदी हुई है ये दे, हमने लेके इस्लामाबाद जाना है। इट्स वेरी सिंपल, वेरी प्योर अलाइव एंड वेरी बचगाना। इस तरह नहीं होगा। बहरहाल ये करके देखिए, मैशियत की बात तो ठीक है, हालांकि अगर मैशियत पर भी कब्जे की लड़ाई है, लेकिन दहशतगर्दी में, बम धमाकों में जो लोगों की जानों का नुकसान हो रहा है, उसके लिए तो सारा पीस प्रोसेस बहुत जरूरी था कि वो भी नहीं। जो कई सब बात कह रहे हैं, अगर इसको दूसरे हम एंगल से देख लें कि ब्लैक मनी की, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये पैसे का खेल है ना सारे का सारा। आप उनसे डील क्यों नहीं करते तालिबान से? हुक्मरान भी तो हमसे पैसे ले रहे हैं। कुछ मैं ये स्टोरीज लाने वाला हूं कि ऐवान सदर में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हमें लूटा जा रहा है। जब यहाँ पे हमारे सरकारी हुकाम हमें लूटते हैं, हमें पॉलिटिशियन लूटते हैं, तो तालिबान के साथ भी ठीक है, उनको भी हक दें। फिर आप ये कौम का पैसा है, लोगों का पैसा, आपने कौन सा रहम किया लोगों के पैसे के साथ कि वो तालिबान कर लें? तालिबान को आप एक ऑफर करें कि आपको अपने खर्चे के लिए, अपने यहाँ पे अपने को सर्वाइव के लिए, प्लस जो भी आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज है उनके लिए कितना पैसा चाहिए? 2 अरब चाहिए, 5 अरब चाहिए, 10 अरब चाहिए, उससे ज्यादा तो आप लॉ एंड ऑर्डर पे लगा लें, एक तय कर लें। हुक्मरान भी तो हमारे साथ यही काम कर रहे हैं, आप उनके साथ एक तय कर लें अमाउंट, उनको बिठा के वहां पे भत्ता दिया करें, एक सरकारी रेगुलराइज कर लें। जैसे किसी दौर में हमें बताया जाता था हम भुगतियों को पैसे देते हैं, हम मरीज को देते हैं, हम फलां को देते हैं लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए। आप ऐसी डील उनके साथ भी कर लें। बंदे तो ना मरवाएं अपने पाकिस्तान में, आप औरतों को, बच्चों को, यतीम और बेवा तो मत करें। आप उनके साथ उनको एक सीरियस लेवल पे पेशकश करें कि हजूर आप हमें जमानत दें, हम आपको अपनी इंसानी जानें बचाने के लिए, पाकिस्तान के लोग हमें टैक्सेस देते हैं, वो पैसे देते हैं। आप तय कर लें कि साल का हम आपको चेक भेज दिया करेंगे। और मेरा ख्याल इस पे तालिबान को भी मान लेना चाहिए, अगर काजी साहब की बात ठीक है, जो मुझे ठीक लगती है कि सारी की सारी पैसे की गेम है और बाकी वहां से फोर्सेज आप निकाल एक मसला होगा। बात बिल्कुल आपने कायम करके रखा है सर, बात आपने बड़ी सही की है और बड़े पॉइंट पे आपने, मगर इसमें एक बड़ा मसला होगा। हमारे यहाँ जो काले धन की, अभी मैं फिगर्स लाऊंगा, जो खा रहे हैं, जिसे पंजाबी में कहते हैं ये रजते ही नहीं है,
وہ آج 5 دیں گے، کل 10 مانگیں گے. مثال کے طور پہ ابھی میں آؤں گا اس پہ کتنے ارب ڈالر سال میں یہاں سے باہر نکالے جا رہے ہیں، تو یہ اور ڈھیر لگ رہا ہے، پائل اپ ہو چکے ہیں. تو یہ جو لالچ اور حوث کی بیماری ہے، اس زر کے نظام کو کہیں اندر سے تبدیل کرنا پڑے گا، اور میرے خیال میں پھر ہی امن ہوگا. آگے بڑھتے ہیں. قاضی صاحب ایک چھوٹی سی شاذ بات، ایک قاضی میں لے کے آؤں گا نیکسٹ ویک، میں ایک فائل آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں. ایسے بڑے بڑے لوگوں کے آپ کو چہرے نظر آئیں گے کہ ایوان صدر میں بیٹھ کے جو غریب لوگوں کا پیسہ تھا، جو ڈسٹیچیوٹس کا تھا، پور کے لیے رکھی گئی تھی 16 کروڑ روپیہ، وہ کن 4 لوگوں نے بیٹھ کے ان کو آپس میں تقسیم کر رہے. بڑے لوگ تھے آپ کے ایوان صدر میں بیٹھے تھے. فائل لے کے آؤں گا، پوری کی پوری دکھاؤں گا یہاں پہ. مقصد یہ ہے کہ جب یہ لوگ ہمیں لوٹ رہے ہیں، یہ لوگ ہمارے ساتھ یہ ہاتھ کر رہے ہیں، یہ تنخواہیں بھی لیتے ہیں، پرکس لیتے ہیں، گاڑیاں لیتے ہیں، الاؤنسز لیتے ہیں، اس کے بعد پھر آپ طالبان کو بھی تنخواہ پہ لیں تاکہ لوگ تو نمبر ہیں آپ کے لا اینڈ آرڈر سچویشن ٹھیک ہو، آپ کے یہاں کوئی انویسٹمنٹ آ جائے، 4 لوگ یہاں سکون کی زندگی گزار سکے. آپ بھی تو اتنے بڑے لٹیرے بن چکے جتنا آپ طالبان کو بلیم کرتے ہیں. سو میرا خیال ان کو پیشکش کریں، ان کو پیسوں کے آفر کریں، اور پیسوں پہ معاملہ طے ہو سکتا ہے. آپ نہ پریشان ہو، آپ نے اپنی جیبوں سے پیسے نہیں دینے، یہ ٹیکس پیئرز کا پیسہ ہے. اب 10-20 ارب جیسے 2-2 کروڑ روپیہ، ابھی 2-2 کروڑ روپے کی آپ نے بات کی ایم این ایز کو دینا ہے، تو بھائی ان کے ساتھ بھی شیئر کریں. جب طالبان دیکھتے ہیں کہ لوٹ مار مچی ہوئی ہے، اسلام آباد میں سب کھا رہے ہیں اور ہمارا حصہ نہیں ہے، تو ان کو حصہ دیں، اور بیوروکریٹس کو کوئی نہ کوئی شرح ان کے ساتھ ڈیل کرنی چاہیے. اچھا کلاس صاحب آگے بڑھتے ہیں. سرکاری ملازمین شکوہ کر رہے ہیں کہ حکومتی وزراء کے شاہانہ اخراجات میں تو کمی ہوتی نہیں. ہمیں تو اسحاق ڈار صاحب نے کہہ دیا کہ ہم سے کوئی امید نہ رکھیں، نہ آپ کی تنخواہیں بڑھیں گی، نہ آپ کی پینشن بڑھے گی. لیکن جو ترقیاتی فنڈز ہم بات کریں 2-2 کروڑ ان کے لیے دیے جائیں گے، تو کیا انہی کے لیے خزانہ خالی ہے؟ یہ خزانہ یہ شازیہ انہی لوگوں کو لے. یہ جو سیاستدان ہمیں بیٹھ کے بڑے دعوے فرماتے ہیں نا عوام کی خدمت کے، یہ عوام کی خدمت کرنے کے پیسے لیتے ہیں، یہ تنخواہ لیتے ہیں، یہ گاڑیاں لیتے ہیں، یہ پیٹرول کے پیسے، میڈیکل بلز، پریولیجز، ہر شے لیتے ہیں. یہ جو عوام کو آگے بڑی خدمت کے دعوے کرتے ہیں. 1 سال سے کورم نہیں پورا ہو رہا یہاں پہ، اس وجہ سے نہیں ہو رہا کہ ہر میں نے کہا جی آپ سے اچھے تو گیلانی صاحب تھے کہ گیلانی صاحب ہمیں 1 کروڑ روپیہ دیتے تھے، سب کو دیتے تھے، آپ ہمیں پیسہ دیں، ہمیں نوٹ دکھیں، ہم پھر آئیں گے. حالانکہ سپریم کورٹ کی اس پہ ہدایات ہیں کہ آپ پیسہ کیسے خرچ کر سکتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ سے نہیں بننا دے رہے. یہ 2-2 کروڑ روپیہ ایک اور پولیٹیکل رشوت ہے. یہ پورے کا پورا ان کے پیٹ بھرے جائیں گے، ان کو مال کھلایا جائے گا. یہ اپنے وہاں پہ ٹھیکیداروں کے ساتھ مل کے انہوں نے مال کھانا ہے. الٹیمیٹلی یہ ہے کہ ان کی پریزنس کو اشور کیا جائے کہ آپ یہاں پہ بیٹھے ہیں. ان کو ہاؤس میں بیٹھنے کا 2-2 کروڑ روپیہ دیا جا رہا ہے. سرکاری ملازمین بھی سڑکوں پر آنے والے ہیں قاضی صاحب. نہیں دیکھیں، ابھی آپ نے کہا جی کہ ان سے امید نہ رکھیں. یہ ڈار صاحب نے کہا ہے. بھائی ہمیں بخدا ہمیں کوئی امید نہیں ہے، ہم نے رکھی بھی نہیں ہوئی، مگر ہمیں ایک خوف ہے، اس کو ہم کہاں رکھیں. اور خوف وہ یہ ہے کہ آپ اس معیشت میں جو ہم پچھلا بجٹ آیا، بجٹ آنے والا ہے، اگلا بھی آنے والا ہے، اس کی تیاری شروع ہو چکی ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں بار بار وہی بات کہنی پڑتی ہے اور لگتا ہے شاید ہم کلیشیز کو دہرا رہے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ جو امید تھی اس حکومت سے کہ وہ اس ریاست کو چلانے کے کچھ اخراجات وہاں بھی پھینکے گی، ان سے بھی لے گی جن کے پاس بہت مال ہے. مگر یہاں پہ کیا ہو رہا ہے کہ ابھی کل 2 روپے کتنے پیسے بجلی کی قیمت بڑھی، پہلے خبر آئی کہ 27 پیسے کم کر رہے ہیں، پھر بڑھا دی. اور ابھی ہم نے دیکھا کہ جو پچھلے دنوں میں ٹھہراؤ قیمتوں میں آیا تھا. میں یہ نہیں کہہ رہا سرکاری ملازمین کی طرح سے صاحب بالکل ٹھیک بات کر رہے ہیں، وہ تو پکس میں رہتے ہیں. ہاں مجھے 16ویں گریڈ یا اس سے نیچے والوں کا نہیں پتا ان بیچاروں پہ کیا بیت جاتی ہے. خوفناک طبقات میں ہم نے ہر جگہ ہر اپنے ادارے کو بانٹ رکھا ہے. بات یہ ہے کہ وہ آدمی جس کو آپ نے علاج کی سہولت دینے سے آپ ہاتھ صاف کر لیا، آپ نے جو اسپتال تعلیم والا معاملہ وہ خود دیکھ لیں گے، روزگار اپنا خود جا کے تلاش کریں، تو جو وہ ہیوی ٹیکسیشن ہے اس سے ہم بچیں گے. اور ابھی میں آپ کو یہ بھی بات بتا دوں، آئی ایم ایف نے یہ جو ٹرینچ ریلیز کی ہے اس کے ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ آپ کو ہم نے کہا تھا اکانومی کی ڈاکیومنٹیشن کریں، آپ جو ہے وہ ٹیکس نیٹ بڑھائیں. آج پھر آپ ٹیکس نیٹ بڑھانے کی بات کرتے ہیں، آپ تو ایمنیسٹیز دے رہے ہیں. اور سیکنڈلی جو سلپیجز ہیں، جو پیسہ نکل کے یہاں پہ یہ غیر قانونی طور پہ جا رہا ہے. اور آج میں اپنی سٹوری میں ذکر کروں گا کہ پچھلے اسٹیٹ بینک گورنر نے اسی ہماری پارلیمان میں آ کے جو ٹیسٹیمنی دی تھی کہ کتنے ارب ڈالر سال کے یہاں سے بریف کیسوں میں اور یہ ایک. تو مراد یہ ہے کہ ان معاملات کو ٹھیک کریں گے، اور اگر نہیں ٹھیک کریں گے تو بل فٹ کلاسرا صاحب عام آدمی کرے گا اس ریاست کو چلانے کا. اور ایک بات ہے، اور یہاں پہ کنکلوڈ کرتا ہوں کہ یہ بھی یاد رکھیں حکمران کہ عوام مرتے نہیں ہمیشہ کے لیے. کوئی ایک اضافہ ہوتا ہے، جس طرح ایوب خان نے ایک اضافہ کیا تھا، کوئی ایک کسی اشیاء صرف یا ایک بنیادی چیز کی قیمت میں ایک اضافہ ہوتا ہے پھر جو پولیٹیکل انریسٹ پیدا کر دیتا ہے. ایک کالر ہے گجرانوالہ سے. ہلو السلام علیکم جی. ہلو السلام علیکم. محمد افضل جی گجرانوالہ سے بات کر رہا ہوں. ابھی قاضی صاحب نے ایک جو مذاکراتی ٹیم کے حوالے سے بات کی ہے،
سر یہ بتائیے گا کہ مسلمان کو جب بھی کوئی پرابلم ہوتی ہے وہ سب سے پہلے قرآن و حدیث کی روشنی میں فیصلہ کیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد خلفائے راشدین پہ صحابہ کرام. اور لیکن اب دیکھیں کہ ہماری 1400 سال کی پوری اسلامک ہسٹری کو دیکھ لیں کہ ان جو بھی ریاست کے اوپر جو حملے کرتے ہیں، رٹ کو تسلیم کرتے، ان کو خوارج ڈکلیئر کیا گیا ہے اور بڑا کیٹیگوریکلی یہ کہا گیا ہے کہ ان کی قوت کو توڑو پہلے، پھر ان کے ساتھ مذاکرات کرو. اور پھر ہمارا جو پاکستان کا آئین ہے وہ بھی بڑا کیٹیگوریکلی اس پہ ایمفیسائز کرتا ہے کہ یہ ان کے ساتھ مذاکرات سے پہلے ان کی قوت کو توڑا جائے. تو ہم کیا قرآن و حدیث کی اور ہماری جو شریعہ ہے یا ہمارا جو آئین ہے ہم اس کی خلاف ورزی نہیں کر رہے؟ اور دوسری بات میں یہاں رانا ثناء اللہ صاحب کو کوٹ کروں گا کہ چند دن پہلے وہ گارڈین کو انٹرویو دیتے ہوئے وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے پنجاب میں 145 جو ہیں وہ دہشت گردوں کے پوائنٹس ہیں. تو اب سوال یہ ہے کہ جب وہ انہیں پتا ہے کہ یہ پوائنٹس ہیں تو ان کو مارتے کیوں نہیں ہیں، انہیں پکڑتے کیوں نہیں ہیں؟ ٹھیک ہے، بہت شکریہ. اس کا جواب لیتے ہیں، قائد صاحب کلاس سے بات کریں گے. ناظرین پروگرام میں وقت ایک بریک تھا، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. بریک کے بعد خوش آمدید جی. قائد صاحب آپ کی خبروں کی طرف آتے ہیں، اس سے پہلے اسکالر کی جو بات کی ٹھیک کہہ رہے ہیں. ہم نے یہ بات کر دی اور یہ باقی بس صحیح بات ہے کہ مذاکرات ہوتے بھی ایسے ہیں کہ پہلے ان کی طاقت کو توڑیں، مگر بات یہ ہے کہ پہلے اپنی طاقتوں کو بنا لیں. کچھ نطاقتی سے کیسے طاقت کو توڑیں گے آپ؟ تو میرے خیال میں ٹھیک ہے. کلاس صاحب سے پوچھ لیتے. کلاس صاحب ایک کالر نے جو پوائنٹ اٹھایا کہ رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ 145 دہشت گردوں کے پوائنٹس یہاں پر موجود ہیں، اگر آپ کو پتا ہے تو آپ اس کو ختم کیوں نہیں کرتے؟ ایک ون لائنر اس کا جواب دوں گا، پھر قائد صاحب کی سٹوری کرنی ہے. جب آپ کو پتہ ہے، جو افضل صاحب کہہ رہے تھے کہ پتہ ہے کہ آپ کو کہاں پہ پوائنٹس ہیں، تو دو چیزیں ہیں، یا آپ ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں یا آپ نااہل ہیں. اس سے زیادہ تبصرہ میرا خیال نہیں ہو سکتا. یا پارٹنر ان کرائم ہیں یا نااہل ہیں. اب دونوں میں سے ایک چیز اب چن لیں، یا دونوں بھی ہو سکتے ہیں، نااہل بھی ہیں ساتھی بھی ہیں. تو رانا صاحب والی بات بالکل ٹھیک ہے، انہیں پتہ ہے، وزیر قانون ہے اور پوری پنجاب کو پتہ ہے کہ کہاں کہاں پہ خود بتا رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے یہ پھر ان کے ساتھی ہیں، ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. یا دوسری بات یہ نااہلی ہے، یہ خوف ہے، ڈر ہے کہ جو کام فوج نہیں کر سکی، ایجنسیز نہیں کر سکی، وہ بیچارہ ہمارا یار ایک فیصلہ آباد کا ایک پولیٹیکل ورکر آدمی رانا ثناء اللہ کیوں کرے. مطلب جو کام فوج کو کرنے تھے، جو آپ کی سیکرٹ ایجنسیز کو کرنے تھے، وہ رانا ثناء اللہ بیچارہ کیوں اتنا بڑا بوجھ اٹھا کے چلے؟ انہوں نے کوئی ٹھیکہ لیا ہے پورے کا پورا؟ یاد ہے ان بیچاروں کے ساتھ کیا کیا گیا تھا جناب مشرف کے دور میں؟ اچھا خاصا ان پہ تشدد ہوا، ظلم ہوا. اس لیے یا یہ نااہل ہیں یا ان کے ساتھی ہیں. جو ان میں سے آپ مجھے آپ بات کرنے پہ آپ نے انگیخت دے دی، وہ بات ٹھیک ہے کہ یہ جو انہوں نے کرنا تھا ایجنسیوں نے یہ کیوں کریں، مگر معاملہ یہ ہے کہ یہ تنخواہ ضرور لیں وزارت کی، یہ ہماری حکمرانی کے مزے ضرور لوٹیں، ہوٹر چلے، رستے بند ہو جائیں، ہم کھڑے ہوں بس میں بیٹھے ہوں کہ سویرے 6 بجے پھر آنا ہے، ذرا یہ گزر لنگ جانتے پھر ہم بھی چلے جائیں گے. تو بھائی پھر وہ میں یہ بار بار بات کہتا ہوں کہ اگر حکمرانی نہیں ہوتی تو کوئی اور کام، آپ کو 100 اور دھندے ہیں اور کر لیں بھائی جان، لیکن ہماری جان چھڑا دیں ان سے. وہ دھندے بھی چل رہے ہیں قائد صاحب، وہ دھندے بھی چل رہے ہیں. مطلب وہ یہ نہیں ہے کہ وہ دھندے بھی چلاتے ہیں، یہ آپ کا خیال ہے کہ نہیں چلتے، دھندے بھی ساتھ چلتے رہتے ہیں، اب وہ بھی چلتے رہتے ہیں. چلیں میں ایک اور دھندے کی بات کرتا ہوں جو ہے تو گندا مگر بڑا عام ہے. اور اب میں پڑھ رہا تھا کلاسرا صاحب کے اٹلی کی ایک خبر، ان کی اپنی ایجنسیوں نے، ان کا ایک اینٹی نارکوٹکس کمیشن ہے اور ان کے ادارے ہیں، انہوں نے اپنے عوام کو مطلع کیا ہے کہ اس دفعہ ایک مافیا جس کا نام مجھ سے اٹلی میں پڑھا نہیں جا رہا، بہرحال ہے مافیا وہ، تو انہوں نے جو کمائی کی ہے ایک سال میں وہ $53 ارب سے زائد ہے. اور یہ رقم جو دو بڑی ملٹی نیشنل ہے، ایک ڈوئچے بینک جو کہ بہت بڑا بینک ہے جرمنی کا، اور ایک بینک جو غالباً جرمنی کا ہی ہے، مائی میموری از ناٹ بیٹرینگ می، اور دوسرا جو میک ڈونلڈ، اس کے سالانہ پرافٹ سے زیادہ ہے. تو یہاں پہ میرے امیجینیشن نے شرارت کی اور میں آ گیا وطن عزیز میں اسی ٹریل پہ چلتا کہ ہمارے ہاں کیا ہے. تو کلاس صاحب میں نے کچھ فگر نکالے. 2008 اور 2009 کا فگر ہے کہ پاکستان میں جو کالے دھن سے پیسہ کمایا گیا تھا وہ $40 ارب تھا، اور اس میں وہ کک بیکس شامل نہیں تھی جو، اور اس میں وہ جو ڈیل میں ہم جو کرتے ہیں انٹرنیشنلی وہ شامل نہیں تھے، یہ $40 ارب تھا. پھر مجھے ایک اور سوئس بینک کے ڈائریکٹر کا ایک بیان ملا جس نے بتایا جی 97
अरब डॉलर सिर्फ स्विट्जरलैंड के बैंकों में पाकिस्तान के ब्यूरोक्रेट्स का, पॉलिटिशियंस का और बिजनेसमैन का पड़ा हुआ है। बाद में डॉक्टर इकरामुल हक साहब ने हमें बताया कि जब कानून बना डबल टैक्सेशन के हवाले से, कि जिसका आम सादा जबान में मतलब यह है कि आप स्विस गवर्नमेंट को जाके कह सकते हैं कि ये हमें बताएं ये पैसे किसके हैं, किसने रखे हुए हैं, और ये पता लगे कि वो कहां कमाए गए, तो वहां से पैसा निकलना शुरू हो गया। फिर मैंने एक और डॉक्यूमेंट देखा क्लासरा साहब, जिसमें यह था कि वहां पे कुछ अर्से तक 200 अरब डॉलर पड़े थे। पाकिस्तान की टोटल सफेद मईशत की कीमत 180 बिलियन डॉलर या 200 बिलियन डॉलर है। तो फिर पता चला कि जनाब अब काले धन की मईशत 78% से बढ़ गई है। ये फिगर्स सर्टन नहीं किए जा सकते, मुख्तलिफ स्कॉलर्स के मुख्तलिफ तखमीने हैं। मगर आखिर में स्टोरी को कंक्लूड करते हुए कि इस बात से तो हम इनकार नहीं कर सकते ना कि हमारे स्टेट बैंक के गवर्नर जब जाते हैं टेस्टिमनी देने, वो कहते हैं कि 25 मिलियन या 9 अरब डॉलर सालाना पाकिस्तान से ब्रीफ केसों में रख के बाहर ले जाते हैं। अब गौर फरमाइए, 24 बिलियन डॉलर की हमारी एक्सपोर्ट्स है और जो पैसे कमाते हैं हम, और 14 बिलियन डॉलर हम जो है वो रिमिटेंसेस के जरिए आता है। 44 बिलियन डॉलर की जो हमारी है वो इंपोर्ट्स है, और ये खसारा हम IMF से लेके पूरा करते हैं। अगर ये सिर्फ 9 बिलियन डॉलर हम बचा लें तो हम जो है न सिर्फ ट्रेड डेफिसिट खत्म कर सकते हैं, बल्कि 3 बिलियन डॉलर और बच रहेगा। तो ये एक जो एलेबोरेट सिस्टम है, इस एलेबोरेट सिस्टम के होते हुए तालिबान से हम मुज़ाकरात ही कर सकते हैं और उनसे दरखास्त ही कर सकते हैं, जब तक आप मईशत के अंदर जान पैदा नहीं करते। और उसमें और ये सारी चीजें डुएबल हैं, ये ऐसी नहीं है कि जो नहीं हो सकती। तो मेरे ख्याल में ये अब कुछ कहेंगे क्लासर साहब? नहीं, ठीक है, काजी साहब ने बड़ा कम्प्रिहेंसिवली, पूरी की इकॉनमी आपकी ब्लैक उस पर चल रही है, ब्लैक मनी पे चल रही है। जब इस मुल्क के बड़े बड़े लोग ये काम करते हैं, टैक्स से ये चोरी के, भी हम कई दफा इस पे बात भी कर चुके हैं, जब बड़े बड़े लोग खुद टैक्स से ये चोरी करेंगे, खुद बैठ के, वो जो हमने कल भी स्टोरी की थी कि वहां पे असद उमर साहब कहेंगे जी जागीरदारों पे टैक्स लगाओ, तो वो फलां बिल्कुल ठीक लगाओ, भी खुद नहीं बता दे कि जब आप एंग्रो में थे आपने बैठ के यहाँ पे 5 अरब रुपए का आपने टीका लगा दिया था, ये किसानों को आपको सजा हुई थी, उसकी आपको फाइन किया गया था। अब किसकी बात करें? जिसको भी हाथ डालते हैं अंदर से कोई ना कोई ऐसा बंदा निकलता है जिसका अपना हाउस इन ऑर्डर नहीं है। अब यू ही पार्लियामेंट है जिसका रोना ये सबसे ज्यादा काला धान नहीं पार्लियामेंटेरियन के पास निकाल के देखे, एसेट्स तो इनको देखें जरा किसी वक्त। मतलब मुझे हैरानी होती है, जो पहले भी इस पे हम बार बार रिपीट करनी पड़ती है बात, इनके एसेट्स की डिटेल तो देखें जरा। आज तक कभी किसी ने पूछा इनसे कि हुजूर ये पैसा कहां से आया था आपके पास? सही डिटेल्स भी तो सामने नहीं आती, रजिस्टर तो करवाएं साहब, सही डिटेल्स भी तो सामने आए। सही बस, चलो जितनी डिटेल है, और इसी डिटेल्स को हमने इन्वेस्टिगेट करने के लिए यहाँ पे आपके पास FBR में बहुत बड़ी फौज रखी हुई है हमने। इंटेलिजेंस, इनके नेटवर्क्स हैं, इनके इंटेलिजेंस का डायरेक्टोरेट है बकायदा, ये तनख्वाहें लेते हैं। उनका काम ये है कि ये चोरी छुपे वाली चीजें निकालें। काई साहब कई दफा स्टोरी यहाँ पे कर चुके हैं कि दुबई में टीमें भेजनी थी, हम दुबई में टीमें भेज रहे हैं जनाब, हम वहां पे ये कर देंगे, हम वहां से लोगों को ढूंढ के निकालेंगे, हम अकाउंट्स। वो किधर गई हैं स्टोरीज? वो कहाँ गए इनके दावे, कहाँ गए इनकी इन्वेस्टिगेशन, कहाँ इन्होंने दुबई जाना था? ये सारे के सारे कोई थोड़ा फिलर छोड़ देते हैं मेरे जरिए, एक छोटी मोटी खबर लगवा देते हैं, वो जी हम तो दुबई जा रहे हैं, आज हम स्विट्जरलैंड जा रहे हैं, आज फलां जगह पे जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं? हम अकाउंट्स ढूंढने जा रहे हैं। ढूंढ के ले आए आप अकाउंट्स, सबसे ज्यादा अकाउंट्स जैसे काश साहब कह रहे खुद के इनके अपने हैं। सही, एक कॉलर लेने दें क्लास, फिर आपकी खबर की तरफ आते हैं। लुबना है लाहौर से। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। शाजिया कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, ठीक। काजी साहब को और क्लासर साहब को मेरा बहुत सलाम अर्ज हो। आज किस्मत से लाइट है तो मैं 2-3 दिन से आपका प्रोग्राम देख रही हूँ। काजी साहब और क्लासर साहब, मैं तो डिप्रेशन में चले जाती हूँ। आप इतनी खरबों अरबों की बातें करते हैं कि मैं तो ये घर परचेज नहीं कर पा रही लाहौर में। खरबों, देखिए डिप्रेशन में न जाएं, खरबों से ये फरावानी दौलत की देख के दिल को खुशी और तमानियत होनी चाहिए। खुशी होती है काजी साहब, हम तो परेशान हो जाते हैं कि हमारे हुक्मरान अरबों खरबों पे चल रहे हैं और हम लाखों के घर नहीं खरीद पा रहे। सही बात है। तो मैं तो समझती हूँ वो हमारे पास भी नहीं है घर, वैसे मेरे काजी साहब के पास भी घर नहीं है, मेरे पास भी नहीं है, मतलब अपने जाती घर नहीं है हमारे। चले अल्लाह का शुक्र है कि हम ईमानदार लोगों में से शुमार हो गए। ये अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल, अल्लाह की बात बहुत अच्छी की आपने। मैं आपको ये बताऊं कि हमें किसी से मुज़ाकरात की जरूरत नहीं है, हमें अल्लाह से मुज़ाकरात की जरूरत है इस वक्त। हम जब तक अल्लाह से राब्ता नहीं करेंगे, हम बंदों से राब्ते के बाद कभी भी जमीन पे नहीं टिक सकते। ठीक है, बहुत शुक्रिया लुबना आपका। मुझे नाज़रीन प्रोग्राम एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात करेंगे इस्लामाबाद के जराइम पर। एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। क्लासर साहब, इस्लामाबाद में जिस शरह से जराइम बढ़ रहे हैं, सानिया कचहरी भी हुआ, अब IG सिकंदर हयात और SSP ऑपरेशन डॉक्टर रिजवान को तो तब्दील कर दिया गया। इनके तब्दील करने से क्या इस्लामाबाद में कोई तब्दीली आएगी?
اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. میرا خیال ہے یہ فیصلہ کیا گیا, کم از کم یہ پیپلز پارٹی دور کی نسبت یہ بہتر کام ہوا ہے. چودھری صاحب کو اس کا کریڈٹ دینا چاہیے, چودھری نثار علی خان صاحب کو, یہ میں نواز شریف صاحب کی حکومت کو, کہ نااہلیوں کی کسی نہ کسی لیول پہ سزا ضرور ہونی چاہیے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ یہاں پہ بندے بھی مروا رہے ہیں, نااہلی جو ہو رہی ہے. ہم نے دیکھے ہیں یہاں پہ بہت سارے واقعے ہوئے ہیں. اگر پیپلز پارٹی دور میں کچھ ان کے خلاف ایکشن لیے جاتے تو شاید حالات بہتر ہو جاتے. اگر آپ یہ اسٹائل لے لیتے کہ کچھ بھی کرتے جو اور وہ کچھ نہیں کہا جائے گا تو پھر سوسائٹیز کے لیے میرا خیال ایگزسٹ کرنا مشکل ہو جاتی. اس لیے یہ فیصلہ میرا خیال ہے بہت اچھا فیصلہ ہے اور اچھے ٹائم پہ کیا ہے. باقاعدہ انکوائری کی گئی ہے, ان کی فالٹس ہیں, تو سب کچھ ہوا ہے. اس میں 2-4 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں شازیہ. میں کرائم پہ آتا ہوں تھوڑا سا. ایک تو بات یہ ہے کہ انویسٹیگیشن جو کرنے والے تھے یہی مسعود ڈاکٹر رضوان صاحب تھے. انہی کو کہا گیا تھا کہ آپ اس پورے واقعے کی انویسٹیگیشن کرو. مسعود بڑے دل و جان سے لگے ہوئے تھے اسی کام پہ, اب ان کو ہٹا دیا گیا. یہ 1.5 گھنٹے بعد واقعے پر پہنچے ہوئے تھے, ڈھیلے ڈالے, سوئے اٹھے جاگے, آنکھیں ملتے آپ نے اگر کیمرے پہ دیکھو یہ پہنچے. آئی جی صاحب کے بارے میں یہی بتایا گیا کہ مسعود سوئے ہوئے تھے کہیں پہ, فوراً ڈھیلی ڈھالی پینٹ پتلون پہنچ کے وہ بھی کیمرے کے سامنے ان کا فوٹیج اٹھا کے دیکھ لیں, وہ بھی سوئے ہوئے لگ رہے تھے آپ کو. آئی جی صاحب اسلام آباد میں واقع 1.5 گھنٹے بعد واقعے پہ پہنچ رہے ہیں یہ. اور دوسری بات یہ ہے چودھری صاحب سے میری اتنی ریکویسٹ ہے کہ آپ نے خود ہمیں کہا تھا اس واقعے سے 1 ہفتے پہلے کہ اسلام آباد محفوظ سے, جب ہم نے سٹوری کی تھی اپنے اسی پروگرام میں کہ یہاں پہ آپ کو القاعدہ نے, آپ کو لشکر جنگوی نے یا آپ کو ٹی ٹی پی نے گھیرے میں ڈال رکھا ہے, سلیپنگ سیلز ہیں اسلام آباد میں اور خطرے میں ہے. تو چودھری صاحب نے اگلے دن میری مذمت کرتے ہوئے پریس کانفرنس وہاں پہ فرمائی تھی کہ بالکل جھوٹ بول رہے ہیں, بالکل غلط کہہ رہے ہیں, اسلام آباد از دا سیفسٹ سٹی. تو چودھری صاحب آپ بھی پھر بلیم کو شیئر کریں, آپ بھی مہربانی فرمائیں. اگر وہاں پہ انڈین نیول چیف ہے, 2 اہلکار وہاں پہ ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی کسی ایکسیڈنٹ میں, نیول چیف نے استعفیٰ دے دیا تھا کہ میرے 2 یہاں پہ ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور 2 میرے اہلکار مارے گئے ہیں. تو حضور یہاں پہ تو بہت سارے لوگ مارے گئے ہیں, بے گناہ لوگ مارے گئے ہیں. ان لوگوں کو اپوائنٹ کرنے والے بھی آپ تھے, ان کو پروموٹ کرنے والے بھی آپ تھے, ان کی پروٹیکشن کرنے والے بھی آپ تھے. اب آپ فرما رہے ہیں کہ ان کا قصور ہے, میرا تو کوئی قصور نہیں. استعفیٰ دے دیں. اب اتنی بڑی گستاخی کر کے میں نے اسلام آباد میں بھی رہنا ہے, اتنی بڑی گستاخی تو میں نہیں کر سکتا. آپ نے سوال پوچھ لیا, میں نے اسلام آباد میں رہنا ہے, میرے پاس اور یا تو پھر واپس چلا جاؤں, اس لیے چودھری صاحب کی شان میں یہ گستاخی تو میں نہیں کر سکتا. اتنی ضرور میں نے ان کو کہہ دیا کہ حضور آپ نے بھی فرمایا تھا کہ اسلام آباد جو ہے یہ سیفسٹ سٹی ہے. تو اگر آپ کو یہ دعوے تھے اور یہ سیفسٹ سٹی کا حال ہے, یہ ضرور توقع کرتے ہیں کہ مہربانی فرمائے اسلام آباد میں بڑے اچھے 2-4 اچھے پولیس آفیسرز بھی ہیں, ڈیڈیکیٹڈ ہیں, کمیٹڈ ہیں, پروفیشنلز ہیں, ذرا ان کو موقع دیں. پھر وہاں سے کوئی پنجاب سے کسی کے بہت بڑی شخصیت کے بیٹے کا فون آ جائے گا جیسے ڈاکٹر رضوان کے لیے آ گیا تھا, پھر کوئی میرے جیسا کوئی صحافی جا کے منت ترلے کرے گا جی میرا فلاں جاننے والا ہے, اس کو لگانا چاہیے. صاحب مہربانی فرمائے اسلام آباد پہ کوئی اچھے سے ایماندار ڈیڈیکیٹڈ مل جائیں گے آپ کو, ذرا تھوڑی سی آپ وہاں پہ سکروٹنی نکال لیں, اچھے لوگ ہیں یہاں پہ. اب کرائم پہ میں آتا ہوں کہ اسلام آباد کا کرائم کیسے بڑھا ہے. کہ پچھلے یہ کل رپورٹ پیش ہوئی قومی اسمبلی میں 2009 سے لے کے اب تک, یہ 2013 تک, 9 سے 13 4-5 سال بنتے ہیں, اس میں تقریباً 3000 گاڑیاں اسلام آباد سے 4 ارب روپے کی مالیت کی چوری کی گئی ہیں. 4 ارب روپے سے زیادہ, شہر کی بات کر رہا ہوں میں. اور مسعود فرماتے ہیں جو بڑا انٹرسٹنگ کلیم ہے اسلام آباد کی باجی پولیس جس کا نک نیم پڑ گیا ہے, وہ کہتے ہیں 635 چور ہم نے پکڑ لیے ہیں. اور بھائی آپ نے 635 چور پکڑ لیے ہیں تو یہ پھر یہ 3000 گاڑیاں ابھی بھی چوری ہو رہی ہیں. اور آپ کے 2013 میں سب سے زیادہ گاڑیاں چوری ہوئی ہیں اسلام آباد میں, 677 گاڑیاں چوری کی گئی ہیں. یہ آپ کو سمپل سے فیکٹس بتا رہا ہوں جو کہ یہاں پہ پیش کیے گئے قومی اسمبلی میں, اور ان کو اسی وجہ سے CCTV کیمرے نہیں لگنے دیتے. اب یہ بہت سارا اسٹیبلش ہو چکا ہے کہ اسلام آباد پولیس کی جو باجیاں ان کی جو پولیس میں بیٹھی ہیں یہ باقاعدہ کار چوروں کے ساتھ ملی ہوئی ہیں, یہ گینگسٹر کے ساتھ ملے ہوئے ہیں, آپریٹ کرتے ہیں, ان کو پروٹیکشن دیتے ہیں, ان کو یہاں سے نکالتے ہیں اور اپنا حصہ لیتے ہیں, اپنا بھتہ لیتے ہیں. یہ صرف آپ کو اسلام آباد کی وفاقی وزیر کی گاڑی چوری ہوئی ہو, کبھی کسی بیوروکریٹ کی گاڑی چوری ہوئی ہے, ہم عام لوگوں کی گاڑیاں سنتے ہیں. نہیں, میں اس میں بتا دوں, میں وضاحت کر دوں, ان کی گاڑی چوری نہیں ہو سکتی, وہ تو ویسے سرکاری گاڑی ہوتی ہے, ان کی چوری بھی ہو تو وہ سرکار کی چوری نہیں, وہ سرکار کی نقصان سرکار کا ہی ہے. آج کل انہوں نے جن بابوز کی بات کریں, ایک اور انہوں نے طریقہ واردات نکالا ہوا ہے. وہ مانیٹائزیشن پالیسی کے تحت 1-1 لاکھ روپیہ بھی لے رہا ہے بابو ہمارا, اور گاڑیاں بھی رکھی ہوئی ہیں. یہ جو ہمارے انعام الحق صاحب ہمارے آئے تھے اس وقت, ہمارے دوست یہ پلاننگ ڈویژن میں, وہ بڑی اچھی تجویز دے کے گئے تھے کہ اب گاڑیاں ان سے واپس لے لیں, مس یوز ہوتے پیٹرول بلا, ان کو مہینے کے پیسے دے دیں. انہوں نے کہا وہاں جی انعام الحق صاحب آپ نے تو ہمارا بھلا کر دیا, قانونی شکل دے دی ہے. گاڑیاں بھی رکھتے ہیں, مصروف گاڑیاں بھی رکھتے ہیں ساری کی ساری, اور ساتھ میں لاکھ روپیہ بھی لیتے ہیں مانیٹائزیشن کا کہ یہ بھی دے دیں, اور ڈبل جیوپرڈی میں ہم پڑ گئے ہیں. اس لیے قائد صاحب ٹھیک ہے, گاڑی چوری ہو جائے گی, وہ جا کے وہ ڈرائیور پہ پڑے گی, جا کے FIR درج کروا دے گا, اللہ خیر صلاح دوسرے دن ایک نئی ماڈل کی گاڑی آ جائے گی. اس لیے باپوس کو, DMG کو, سیکٹری گروپ کو کوئی پرابلم نہیں ہے. صاحب لیا میں یہ محاورہ ہے, چوراں دے کپڑے تے ڈانگاں دے گز.
یہ پنجابی کا محاورہ ہے، ویسے ہمارے سرائکی میں اس طرح کا نہیں ہے، لیکن یہ بہت اگر آپ ہمیں اس کو استعمال کر سکتے ہیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، اور وہاں بھی اتنی حقیقت اور درست ہوگا جتنا یہاں پہ درست ہے. آگے بڑھتے ہیں کلاسرا صاحب. یہ ایک نادرہ کی رپورٹ آج میں دیکھ رہا تھا، اس میں 2.5 مہینے سے امتیاز تاجور صاحب ہیں جو کہ اس کو دیکھ رہے ہیں، اور اس میں رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ ایوریج وہ تقریباً آدھا گھنٹہ تشریف لاتے رہے ہیں وہاں پر، اور یہ سورسز بتا رہے ہیں جو آج رپورٹ میں، اور یہ باتیں چھپ بھی چکی ہیں. اب وہاں پہ معاملہ یہ ہے کہ ایک میٹنگ کلاسرا صاحب ہوئی تھی، آپ کو تو بہت اچھی طرح اسٹوری کی انز اینڈ آؤٹس جانتے ہیں، جو چودھری نثار علی خان صاحب نے خود اس کو چیئر کیا تھا. اب اس میں ایک ٹگ آف وار ہے اور ایک لابنگ شروع ہو گئی ہے کہ اس کا اب چیئرمین کون بنے. 17,000 لوگ اس میں کام کر رہے ہیں، اور ابھی مجھے ایک میسج بھی آیا ہے کہ اس میں سے 700 خیر سے نکال بھی دیے گئے ہیں، جو کل کسی نجی ٹی وی کی بریکنگ نیوز بھی تھی، اور ان کو 6 مہینے کی تنخواہ بھی نہیں دی گئی. بہرحال دیٹ از سیپریٹ اسٹوری. مگر اب معاملہ یہ ہے کہ یہاں پہ جو پی ایم ایل این کے بہت سے لوگ ہیں، اور جو خاص طور پر ایک ٹیکنالوجی یونیورسٹی کے جو وائس چانسلر ہیں سیف صاحب، عمر سیف صاحب، وہ یہاں آنا چاہ رہے ہیں، لیکن یہاں بھی وہ ایک اہم کام کر رہے ہیں، اور شاید ان کو وہاں نہ بھیجا جائے. اور وہ انہوں نے یہ بھی سورسز بتا رہے ہیں کہ انہوں نے کہا تھا کہ بڑا روتھلیسلی آ کے کریں گے، اور یہاں سے بالکل کھاڑ پچھاڑ دیں گے لوگوں کو. اور مگر اس میں جو 2 اہم باتیں ہمارے اور آپ کے مفاد سے عوام کے مفاد سے ریلیٹڈ ہیں، وہ جو سری لنکا کا معاہدہ جو آپ نے کہا تھا، ابھی تک اس کی کمپنی کا نام بھی تجویز نہیں ہوا جس نے فارن ایکسچینج وہاں سے لے کے آنا تھا، اور ابھی تک وہ لگتا ہے کہ وہ ڈیڈ لائن اب ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گی. پھر ایک افغان مہاجرین کی جو ڈاکومنٹیشن ہے اس کا پروسیس تھا، اس کے پیسے بھی اقوام متحدہ نے دینے تھے، اور سیفرن ایک اور جو ہماری منسٹری ہے اس نے دینے تھے، اور اس کے ایک آفیشل نے انانیمٹی کے وعدے پہ یہ بات ڈسکلوز کی ہے رپورٹرز کے ساتھ کہ جناب یہ ابھی تک اس پہ کوئی فیصلے نہیں کر رہے اور پیسے وہیں پڑے ہوئے ہیں. تو ایک ادارہ جو بڑا مثالی انداز میں چل رہا تھا، بھلے طارق ملک صاحب چلے گئے ہیں، لوگ آتے جاتے رہتے ہیں، بندے انڈسپینسیبل نہیں ہوتے، ادارے اہم ہوتے ہیں، تو اس کو چلا تو لیں، اور جس کو لگانا ہے آپ لگائیں. اگر کسی ادارے سے خیر کی خبر آ ہی رہی تھی تو اس کو ہم کنٹینیو کر لیتے. کلاس صاحب کیا کہیں گے آپ؟ نہیں کیسے آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ہم خیر کا ادارہ کو رہنے. 2 ادارے تھے پاکستان میں جن پہ فخر کر سکتے تھے. ایک موٹر وے کا تھا میرا خیال ہے، جیسے تیسے بھی تھے، اچھی سروس تھی، اچھے وہاں پولیس آفیسر تھے، بہتر آپ کو لگتا ہے، کوئی رشوت نہیں ہے، کوئی مطلب اس طرح کی پرابلم نہیں ہے. ہماری غلطی ہوتی ہے پکڑے، میں بھی کئی دفعہ وہاں پہ میرا بھی چلان ہوا ہے، وہ بڑے ڈیسنٹ طریقے سے آتے ہیں. آپ کی غلطی ہوتی ہے ہم بھی مان لیتے ہیں، ہاں جی ہماری غلطی، کوئی بحث مباحثہ نہیں ہے. دوسرا نادرا تھا، اللہ کے فضل سے نادرا کو جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ اس طرح کی سچویشن، چودھری صاحب جو ہیں اب وہ بیٹھ کے بورڈ کی میٹنگ کی چیئر کرتے ہیں، حالانکہ اٹانومس اس کا سٹیٹس تھا، اس کا اٹانومس آپ کی چیزیں تھیں، اور اس کا چیئرمین کوئی نہیں آئے گا، یہ لکھ کے رکھ لیں. ہاں کوئی لاہور سے کوئی پارٹی تیار ہوگی، وہاں پہ کسی برخوردار کو پکڑ لیا، اس نے کوئی سفارش کر دی، جیسے پولیس میں وہ ٹرانسفر پوسٹنگ اسلام آباد کی کراتے رہتے ہیں برخوردار، یہاں پہ انہوں نے کروا لی تو پھر اور بات ہے. کوئی وہاں سے بٹ صاحب کوئی اگر لاہور سے تیار ہو گئے، اس کی تلاش جاری ہوگی، وہ آگے وہ لگ جائیں گے. ادروائز چودھری صاحب کو سیاستدانوں کو سوٹ کرتا ہے کہ کسی کو چارج پہ رکھ کے اس کو چیئرمین برقرار رکھا گیا ہے، اس کے ذریعے آپ بہتر کام کروا سکتے ہیں، مرضی سے کروائے. چیئرمین نادرا کا میرا نہیں خیال کو نادرا کا چیئرمین لگے گا. چودھری صاحب کو یہ ارینجمنٹ سوٹ کرتے ہیں جو موجودہ ہیں. ایک ضرور میری ریکویسٹ ہوگی چیئرمین نادرا صاحب سے، آپ کسی کو نوکری نہیں دے سکتے، نوکریوں سے اس طرح برطرف نہ کریں. لوگوں کی فیملیز ہوتی ہیں، ان کے بچے ہوتے ہیں، لوگ شادیاں کر لیتے ہیں، نوجوان یوتھ ہے، آئی ٹی کی ہے، آپ پیسہ کما رہے ہیں، نادرا آپ کا پروفٹ میں جا رہا ہے، آپ کو $17 کروڑ سے زیادہ تو وہ آپ نے پچھلے دفعہ ارن کیے ہیں. ابھی سری لنکا کا آپ کا کنٹریکٹ ہے، آپ وہی امتیاز صاحب کی میں نے اچھی ریپوٹیشن سنی ہے، جو مجھے کچھ جو تھا جو لوگوں نے بتایا کمپیریٹیولی بہتر افسر ہیں. یہ کام مت کریں، آپ اپنے آپ کے پاس ادارے کے پاس پیسہ ہے اس کو یوٹیلائز کریں، یوتھ ہے، آئی ٹی ریلیٹڈ ہے، اچھی ریپوٹیشن ہوگی. مگر یہ سٹوری جو میں دیکھ رہا ہوں کہ انرشیا ہے کہ انہوں نے صرف سائن کرنے ہیں تو ڈاکومنٹیشن جو رجسٹریشن ہے مہاجرین کی شروع ہو جائے گی، فنڈز ریلیز ہو جائیں گے. Why he is not taking that initiative? میں اسی پہ آ رہا ہوں، اسی پہ آپ کی بات پہ آ رہا ہوں کہ آپ پھر اس کو ڈی ایم جی کی طرح نہ چلائیں. مہربانی فرمائیں، امتیاز صاحب سے میری ریکویسٹ ہوگی، اس کو ڈی ایم جی سٹائل سے نہ چلائیں، بابو بن کے نہ چلائیں. ادارے کی اونرشپ لیں، چاہے آپ نے 3 مہینے رہنا ہے 6 مہینے رہنا ہے. اپنی ٹیم کو حوصلہ دیں، خوف نہ پیدا کریں. آپ نے آتے ہی خوف پیدا کر دیا، انسرٹینٹی پیدا کر دی، لوگوں کو نکالو، مار دھاڑ کرو، ان کو یہ کنٹریکٹ کر دو. ایک ان کی مجبوری ہو سکتی ہے جو مجھے سمجھ آ رہی ہے، اسحاق ڈار صاحب نے جو لیٹر جاری کیا تھا کہ کنٹریکٹ رینیو نہ کیا جائیں، اس کے تحت ان کو پرابلم ہو رہا ہے. تو ان کو چاہیے چودھری نثار علی خان صاحب کو ایکسپلین کریں، ان سے ایگزمپشن لیں. یہ بچے ہیں، یہ ہمارے پڑھے لکھے یہ بچے ہیں، ان کو آپ نے جابز دی ہیں اور پروفٹ میں جا رہا ہے نادرا، کو گھاٹے میں نہیں جا رہا. ہر جگہ یہ خوف اور ٹیرر نہ پھیلا دیں محکمے میں کہ لوگوں کو پتہ ہی نہ صبح نوکری پہ ہیں، صبح شام کو نہیں ہے، اور یہ پرفارم کرنے والا ادارہ ہے. اس لیے امتیاز صاحب سے ریکویسٹ ہے، قاضی صاحب اٹھا رہے ہیں مسئلے، یہ 3-4 اہم مسائل ہیں. لوگوں کو بے روزگار کرنا بند کریں. پہلے سوشل جہاں بہت انریسٹ ہے، طالبان کے سامنے تو جھکے ہوئے ہیں، یہ بابو گئے ہوئے ہیں، پیروں میں پڑے ہوئے ہیں.
اور جو پڑھی لکھی لاٹ ہے ان کو بیٹھ کے اب جاب لیس کرتے جا رہے ہیں یہاں پہ. آگے بڑھتے ہیں. اچھا ایک جاتے جاتے میں سٹوری تھوڑی سی بتا دوں, میں زیادہ تفصیل میں تو نہیں کرتا کلاسرا صاحب. وہ جو $3 لاکھ کا نیکلس ہے جو مانگ لیا ہے انہوں نے, تو میں حکومت سے درخواست کرتا ہوں کہ ان کو وہ بھی لے جانے دیں. وہ $60 ملین تو چلے گئے جس پہ 5 سال ہماری یہاں پہ عدالتیں سجتی رہی, سو موٹو ہیڈ لائن سرخیاں وہ بھی نکل گئے. تو یہ بھی دے دیں, یہ دم پھنسا کے ہم کیوں بیٹھے ہوئے ہیں کلاس صاحب؟ مجھے کلوزنگ دینی ہے. آپ صحیح کہا ہے قاضی صاحب نے. ایک لیو ٹالسٹائی کی شارٹ سٹوری ہے, اس کا جو ٹائٹل ہے ہاؤ مچ لینڈ اے مین نیڈز, کہ آخر پہ اینڈ آف دا ڈے مرتے وقت آپ کو کتنی زمین چاہیے ہوتی ہے. یہ پورے اس کی شارٹ سٹوری, بڑی خوبصورت شارٹ سٹوری ٹالسٹائی کی, کہ آخر پہ آپ کو کتنی چاہیے, کتنے زیورات جواہرات. بے نظیر بھٹو صاحبہ کیا کچھ ساتھ لے گئی ہیں, باکسز کو ساتھ لے گئی ہیں. زرداری صاحب کو بھی بھرنے دے, پتہ نہیں کتنی دولت زرداری صاحب کو چاہیے. اس کے بعد ان کی شاید یہ ان کی جو ایک لالچ ہے, محبت ہے, دولت سے ختم ہو جائے گی. الٹیمیٹلی وہ ٹالسٹائی کی بات پہ پروگرام کو میرا خیال ہے آپ اینڈ کریں. ہاؤ مچ لینڈ اے مین نیڈز, اونلی 6 feet ڈاؤن. لاسٹ جو اس کا پیرا ہے اس شارٹ سٹوری کا, کہ 6 feet ڈاؤن آپ کو اتنے ہی آخر پہ زمین چاہیے ہوگی. چلیں لیں, ہیرے جواہرات بھی لیں, $60 ملین بھی لیں آپ. بہت شکریہ کلاسرا صاحب. قاضی صاحب آپ کا ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے. پروگرام کے لیے آپ ہمیں فیڈ بیک دیجیے. خبر@دنیا TV.in پر اجازت دیں. اللہ حافظ.